اے ابن زبیر آپ یہاں کیسے؟ میں نے چند عورتوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ تو جواباً انہوں نے کہا یہ ہماری عورتیں ہیں اور یہ جنات میں سے تھیں۔ نیک انسان کو ابرار کہا جاتا ہے اور جنات میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حرم کعبہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ چند عورتیں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ ان عورتوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کیونکہ یہ عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں تھیں۔ جب وہ عورتیں طواف سے فارغ ہوئیں تو حرم سے باہر نکل گئیں۔ میں نے دل میں کہا میں ان کے پیچھے جاؤں تاکہ میں ان کے بارے میں جان سکوں، چنانچہ میں اس کے پیچھے چل دیا انہیں، اور وہ چلتی رہیں یہاں تک کہ وہ مشکل ترین جگہ پہنچ گئی۔ پھر اوپر چڑھائی پر چڑھ گئیں، میں ان کے پیچھے چل دیا یہاں تک کہ وہ ایک ویران جنگل میں پہنچ گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے ویران جنگل میں داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کچھ بڑی عمر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا اے ابن زبیر آپ یہاں کیسے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے انہی سے سوال کر لیا آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم جنات ہیں۔ تو میں نے کہا میں نے چند عورتوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ تو انہوں نے مجھے تعجب میں ڈال دیا کہ وہ مجھے انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق لگ رہی تھی۔ میں ان کے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ میں یہاں پہنچ گیا۔ تو جواباً انہوں نے کہا یہ ہماری عورتیں ہیں اور یہ جنات میں سے تھیں۔ اے ابن زبیر آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ آفر کی ابن زبیر کو۔ تو میں نے عرض کیا پکی ہوئی تازہ کھجوریں کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تازہ کھجوروں کا کئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ میرے پاس پکی ہوئی تازہ کھجوریں لے آئے۔ جب میں کھا چکا تو انہوں نے مجھ سے کہا جو باقی بچ گئی ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بچی ہوئی کھجوریں اٹھائیں اور اپنے گھر واپس لے آیا۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ جنات پر بھی انسانوں کی طرح شرعی احکامات لازم ہوتے ہیں جیسے انسانوں پر ہوتے ہیں۔ اور اس ٹاپک پر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کیا جنات میں بھی کافر یا مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس پر آج تفصیل سے بات ہوگی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دیکھیے جس طرح انسانوں کے لیے اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح جنات میں بھی اسلامی احکامات پر چلنے کے یہ پابند ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ تو ہماری طرح جنات بھی ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کے پابند ہیں۔ مختلف احادیث میں اور روایت میں ہے کہ مسلمان جنات نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، قرآن و حدیث اور روایت حدیث انسانوں سے حاصل کرتے ہیں، مگر انسانوں کو اس کی بات کا پتہ نہیں چلتا۔ اور جس طرح انسان میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح جنات میں بھی دین اسلام کے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں قسم کے گروپ موجود ہیں، یعنی اس میں مومن بھی ہیں اور اس میں کافر بھی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ثقلین ہیں، انسان اور جنات دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ثقلین جن اور انسان کو کہتے ہیں۔ جو جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا وہ مومنین کے گروپ میں شامل ہو گیا اور دنیا اور آخرت اور جنت میں ان کے ساتھ ہوگا، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا وہ شیطان ہے اور وہ مومنین کی جماعت سے دور ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تو زندہ عقل رکھنے والی اور بولنے والی مخلوق کی 3 ٹائپس ہیں، انسان، فرشتے اور جن۔ اور انسان اور جنات میں سے بھی پھر ہر ایک کی 2 ٹائپس ہیں، نیک اور برے۔ نیک انسان کو ابرار کہا جاتا ہے
پھر ان میں رسول اور نبی بھی ہوتے ہیں، اور عام انسانوں میں برے لوگوں کو اشرار کہا جاتا ہے، پھر ان میں کچھ کافر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں، اور جنات میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ نیک جنات کے حوالے سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، جس میں جنات قرآن سن رہے تھے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تو صحابہ خاموش رہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں جنوں میں سے ان کے رب کے بارے میں تم سے اچھا جواب سنتا ہوں، جب بھی میں اللہ پاک کے اس ارشاد پر پہنچتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تیری نعمتوں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کو ہم جھٹلائیں، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو ویورز، بعض جنات تو اتنے نیک ہوتے ہیں کہ ان پر خوف خدا طاری ہو جاتا ہے، خوف خدا طاری رہتا ہے۔ سیدنا حضرت خلید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ کون سی آیت کریمہ؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ اور بار بار میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا، گھر کے ایک کونے سے کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا اس آیت کو بار بار کیوں دہراتے ہو؟ تم نے ہمارے 4 جنوں کو قتل کر دیا۔ اور اس آیت کو دہرانے کی وجہ سے جن اپنے سر بھی آسمانوں کی طرف نہیں اٹھا سکے، یہاں تک کہ وہ چاروں کے چاروں انتقال کر گئے۔ تو پیارے ویورز، دیکھا آپ نے کہ جنات پر بھی اللہ کے خوف کا کیسا غلبہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سن کر 4 جن اس دنیا سے چلے گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ وہ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ بعض جنات اتنے نیک ہوتے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص رات میں نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ بلند آواز سے قرات کرے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرات کو سنتے ہیں، اور وہ مسلمان جن جو ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوس میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرات کو سنتے ہیں۔ اور اس شخص کا بلند آواز سے قرات کرنا اور اس کا اپنے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں سے برے جنوں اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ اسی طرح کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت سیدنا صفوان رات میں نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے والے جنات بھی اٹھتے اور ان کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتے، ان کی تلاوت قرآن کو سنتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جنات بھی عبادت کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کچھ آوازیں میں سنتا تھا، کچھ آوازیں تو ایسی آئیں کہ میں گھبرا گیا، تو پھر مجھے جنہوں نے کہا اے اللہ کے بندے گھبراؤ نہ، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ان کا پھر خوف، یعنی حضرت صفوان فرماتے ہیں اس کے بعد میرا خوف ختم ہو گیا اور امان ہو گیا۔ تو جس جگہ جنات نماز پڑھتے ہیں، فرمایا حدیث پاک میں کہ تم لوگ گھاس پر گندگی نہ کرو، اس لیے کہ یہ جنوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو ویورز، معلوم ہوا کہ جنات گھاس پر نماز پڑھتے ہیں، وہاں گندگی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جنات اس قدر نیک ہوتے ہیں اور نماز بلکہ نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کی عبادتوں اور نمازوں کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان کی عبادت کی جگہوں کو گندہ نہ کریں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھے تھے کہ اچانک ایک سانپ دروازے سے داخل ہوا اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر حجر اسود کے پاس آیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر فرمایا اے جن، اب تم نے اپنا عمرہ ادا کر لیا اور ہمارے بچے تم سے ڈر رہے ہیں
لہٰذا اب تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ جدھر سے وہ آیا تھا وہیں واپس چلا گیا۔ تو ناظرین، جنات میں بھی مکمل عقل اور سمجھ ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اچھے اور مسلمان جنات شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اپنے عقائد بھی درست رکھتے ہیں اور بری صحبتوں سے، برے دوستوں سے، برے عقائد رکھنے والوں سے دور رہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ منتقل ہونے کا ارادہ کیا اور اپنا گھر جو ہے وہ بیچ دیا۔ جب میں نے اس کو خالی کر کے خریدار کے سپرد کیا اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر، یعنی اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر جنوں کو مخاطب کر کے میں نے کہا، اے گھر والوں، ہم تمہارے پڑوسی رہے تو تم نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، یعنی جن ہو کر بھی تم نے ہمیں پریشان نہیں کیا، اللہ پاک تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے تم سے بھلائی دیکھی، اب ہم نے اپنا گھر بیچ دیا ہے اور اب ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، لہٰذا تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو اس گھر میں سے کسی جواب دینے والے نے جواب دیا اور کیا کہا، اللہ تمہیں بھی جزائے خیر عطا کرے، ہم نے بھی تم سے بھلائی دیکھی اور ہم بھی یہاں سے اب جا رہے ہیں، اس لیے کہ جس نے یہ گھر خریدا ہے نا وہ بد مذہب ہے، وہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو جو صدیق اکبر کو برا بھلا کہے گا تو کوئی مسلمان تو ایسے گھر کے اندر نہیں رہے گا نا، تو جن بھی ایسی صحبتوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی کہ جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں، جنات کافر بھی ہوتے ہیں، اور مسلمان میں نیک بھی ہوتے ہیں، عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، اور اتنی عبادت گزار ہوتے ہیں کہ وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب ہم تلاوت کریں تو بلند آواز سے کریں کہ جنات سنتے ہیں۔ اور یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں، جنات گھاس پر نماز پڑھتے ہیں، گراس پر۔ اس گراس کو خراب نہیں کرنا چاہیے، یہ جنوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ رب کریم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی عبادت کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے جنات کو تکلیف پہنچے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ وہ ہمیں کافر اور برے جنات سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جن سے جنات کو تکلیف پہنچے۔ انشاءاللہ نئی ای پی کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔